بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ کافی عرصے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے۔ ہاں جی الحمدللہ، آپ کو بہت چلتے رہتے تھے جی ماشاء اللہ، بیچ میں، پھر آپ کی مصروفیات تھی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ سے گفتگو کرنی تھی کتاب سلیم کے حوالے سے نا۔ جی تو اہل سنت میں یہ بات مشہور ہے کہ جی کتاب سلیم کی سند جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور افان جو ہے وہ کذاب ہے، اور یہ جھوٹی اور من گڑت کتاب ہے۔ مولانا صاحب نے بھی کافی گفتگو کی ہے اس کے اوپر، اور وہ سیدہ کی شہادت کا کہتے جی وہ سارا فتنہ ہی جو ہے وہ سلیم کی کتاب سے۔ تو تشیع جو ہے وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، یہ کتاب ثابت ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کتابوں کے حوالے سے سندی اصول کیا ہیں خود اہل سنت کے ہاں، ٹھیک ہے نا؟ کیا کتابیں واقعتاً اس کی سند بالکل صحیح ہونی چاہیے تو وہ کتاب قابل قبول ہوگی، اگر اس کی سند صحیح نہیں ہے یا اس کی سند مؤلف تک نہیں پہنچتی ہے، جیسے کہ عوام کا وہ کہتے ہیں ضعیف ہے، تو وہ کتاب کیا مقصد ہے قابل قبول نہیں ہوتی، مطلب کوئی سندی حیثیت ہے کتاب کی؟ خود اہل سنت کے ہاں بھی یہ کوئی ایسا اصول ہے جی یا کہ یہ صرف سلیم کی کتاب کے حوالے سے ساری بحث ہے؟ جی کیونکہ سلیم کی کتاب کے حوالے سے تو ہم نے جو آفتاب حسین جوادی صاحب سے بھی میں نے سنا تھا کہ اس کی دیگر سندیں بھی ہیں۔ جی عمر الجمانی ایک سند ہے، اور ایک سند جو ہے وہ ابان تغلب کے بارے میں آتی ہے، جی لیکن جو نسخہ ہے وہ جو اویلیبل ہے وہ تو ابان والا ہے۔ جی تو اس حوالے سے آپ ہمیں ذرا یہ کتاب کے حوالے سے نا جو سندی بحث کیا ہے، کہ سند کا ہونا بہت ضروری ہے، یا سند کے علاوہ بھی کوئی اصول ہوتا ہے جس سے کتابیں ثابت ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی ایسی کتابیں ہیں جن کی پھر اس طرح سے سندیں ثابت نہیں ہوتی۔ جی اب یہ سننے کی حد تک بات ہے، اگر آپ اس پر علمی روشنی ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر عابد بھائی، آپ کی محبت ہے جو آپ اتنی زحمت فرماتے ہیں، اللہ پاک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کی ان زحمتوں کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت عموماً گفتگو کرتے ہیں، اور آج کل تو خیر بہت زیادہ اس عنوان پر گفتگو ہے، وہ کتاب سلیم کے حوالے سے۔ کتاب شیعہ کی ہے، اہل سنت اس کے بارے میں بہت زیادہ آج کل گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کتاب تو معتبر نہیں ہے، اور پھر اس میں وہ سندی بحث بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ الکافی جو ہمارے یہاں تواتر سے ثابت ہے، اس میں تو کوئی سند میں ایسا جھول نہیں ہے، اس کی کتاب کا مؤلف تک سند میں کوئی ایسا جھول نہیں ہے۔ ہماری کتب اربع میں پہلی کتاب ہے، تو کیا اہل سنت والجماعت اس کو معتبر مانتے ہیں؟ ہماری کتب اربع کو نہیں مانتے۔ تو وہ اگر کتاب سلیم کی سند ان کی صحیح ثابت ہو بھی جائے، شیعہ کی کتاب ہے نا، ہمارے نزدیک صحیح ثابت ہونی چاہیے نا۔ اگر ہمارے نزدیک صحیح ثابت ہو، جب میں کہتا ہوں کہ وہ صحیح ہے، معتبر ہے کتاب، تو اہل سنت اس کو مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ تو جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، میرے نزدیک کتاب مسلم ہو جائے تو بھی انہوں نے نہیں ماننا اس کو، پھر ان کی بحث کا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان کا فائدہ کیا ہے، حاصل کیا ہے اس بحث سے کہ وہ کتاب سلیم پر اسپیشل بحث کرتے ہیں باقاعدہ کہ جی اس کی سند ثابت ہے یا نہیں ہے، کتاب معتبر ہے یا نہیں ہے۔ تو الکافی معتبر ہے تو آپ مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، آپ کہتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس میں بھی جو روایات ہیں آپ کہتے ہیں آپ نے ائمہ سے منسوب کر دی ہیں، تو کتاب سلیم اگر کافی کی طرح ہی ثابت ہو جاتی تو کیا فرق پڑتا ہے اہل سنت کے لیے؟ وہ پھر بھی نہیں مانتے۔ جب آپ نے ماننا ہی نہیں ہے تو آپ کو اس بحث کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز دیکھیں، اہل سنت والجماعت میں ابھی جو حافظ زبیر صاحب ابھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، تو ان کے کچھ فالوورز ہیں ایسے جو آج کل یہ زیادہ بحثیں کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں انصاب الاشراف کتاب ثابت نہیں ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے، تو کبھی ایک کتاب کی اور کبھی دوسری کتاب کی۔ دیکھیں منہج الگ الگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ متساہل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں متشدد ہو جاتے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود اہل سنت کا منہج کیا ہے کتاب کے بارے میں، کسی کتاب کو قبول کرنے کے بارے میں اہل سنت محدثین کا منہج کیا رہا ہے۔ آپ صرف حافظ زبیر علی زئی صاحب کو نہ دیکھیں کہ وہ انصاب الاشراف کو نہیں مانتے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کتاب سلیم کی سند کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، صرف ان کو نہ دیکھیں بلکہ آپ کے جو ائمہ محدثین بزرگ علماء گزر چکے ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں کہ جمہور کا موقف کیا رہا ہے کتاب کو قبول کرنے کے بارے میں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک یہاں پر مضمون دکھاتا ہوں، یہ ارشاد الحق اثری صاحب ہیں جو محدث ہیں، اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے، ان کے ایک شاگرد ہیں جن کی باقاعدہ ایک کتاب مقالات اثریہ کے نام سے چھپ بھی چکی ہے اور اس پر تقریض ارشاد الحق اثری صاحب نے لکھی ہے۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، اس کا مضمون کا نام تھا سند کتاب اور منہج محدثین۔ یہ الاعتصام جو ہفت روزہ چھپتا ہے اس میں یہ چھپا تھا لاہور کے اندر، مضمون میرے سامنے ہے، میرے پیش نظر ہے۔ اس میں یہ قسط نمبر 1 ہے اور یہ 24 شعبان المعظم کو 1436 ہجری میں 12 سے 18 جون 2015 میں چھپا تھا۔ اب اس پورے آرٹیکل میں وہ یہی بحث کرتے ہیں کہ سند کتاب اور منہج محدثین کیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ یہ جو پڑھنا چاہے وہ اس پورے آرٹیکل کو پڑھ لے، میں اس آرٹیکل کو تو یہاں نہیں پڑھ سکتا، تو اہل سنت کو چاہیے کہ وہ کم سے کم، یہ بھی اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، تو آیا ان کو چاہیے کہ جہاں جو انہوں نے دلائل دی ہیں وہ ایک دفعہ اس کا بھی ضرور جائزہ لے لیں۔ ارشاد الحق اثری صاحب کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے اور یہ ان کے شاگرد رشید ہیں اور وہ ان کی تائید کرتے ہیں ان معاملات میں۔ میں صرف اس کا آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، اس پورے جو انہوں نے مضمون لکھا سند کتاب اور منہج محدثین، اس میں حاصل مبحث 28 نمبر جو صفحہ آیا تو انہوں نے لکھا کہ میں نے جتنی بھی ابھی بحث کی ہے کتابوں کے معاملے میں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، وہ نتیجہ یہ لکھتے ہیں کہ سوالات الآجری حافظ آجری کی معتبر تصنیف اور امام ابو داؤد کے اقوال کا مستند ذخیرہ ہے، لیکن اگر اسنادی حیثیت ہی کو صحت کتاب کی شرط قرار دیا جائے، کیونکہ حافظ زبیر علی زئی صاحب اسنادی بحث کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آجوری کا ترجمہ نہیں ملا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیکن اگر اسنادی حیثیت ہی کو صحت کتاب کی شرط قرار دیا جائے تو اس کتاب کے علاوہ دیگر کئی ایسی کتب سے ہاتھ دھونا ہوں گے جنہیں محدثین قابل بھروسہ سمجھتے ہیں۔ یعنی حافظ زبیر علی زئی صاحب نے جو اس کتاب پر بحث کی تھی کہ ہمیں آجوری کے حالات نہیں ملے، یہ کتاب ثابت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے یہی رویہ رکھنا ہے تو پھر یہ ایک کتاب تو نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں پھر تو بہت سی کتابوں سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا، اور وہ کون سی کتابیں جنہیں محدثین قبول کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ان کی سندیں ضعیف ہیں مؤلف تک تو محدثین قبول کیوں کرتے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، محدثین کو تو قبول کرنے ہی نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ محدثین کا کچھ اور اصول ہے کتاب کو قبول کرنے کا، اور وہ اصول ہی انہوں نے اپنے اس پورے آرٹیکل میں لکھا ہے۔ اب ان کا پھر یہ آرٹیکل چھپا سند کتاب میں منہجی غلطی کا جائزہ، یہ چھپا 18 ربیع الثانی 1437 ہجری 29 جنوری 4 فروری 2016 عیسوی میں چھپا۔ اس میں پھر دوبارہ وہ مستقل طور پہ ایک بحث کر رہے ہیں۔ اس میں ایک کتاب کے حوالے سے مثلا وہ لکھتے ہیں العلل الکبیر جو امام ترمذی کی ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں، چونکہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ اس کی سند مشکوک ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ انصاف فرمائیے کہ یہ جو کتاب ہے العلل الکبیر کو 41 محدثین اور علماء کرام نے امام ترمذی کی طرف منسوب کیا اور کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ یعنی جس کے بارے میں حافظ زبیر علی زئی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی سند ان کے نزدیک مشکوک ہے، انہوں نے یہاں حوالے سے ثابت کیا کہ ہمارے 41 محدثین اور علماء کرام نے کیا کہا ہے کہ یہ کتاب ثابت ہے۔ کیسے کہہ دیا؟ اگر اس کی سند مشکوک ہے تو کیسے کہہ دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے محدثین کے نزدیک جو کتاب کو قبول کرنے کا منہج ہے وہ یہ منہج نہیں ہے کہ آپ اس کی سند میں دیکھیں گے اور ایک ایک راوی کی طرف آپ جائیں گے اور پھر ایک ایک راوی کی آپ تحقیق کریں گے۔ اب یہ انہوں نے سارے دلائل دیے ہوئے ہیں، کتابوں کے نام لکھے، راویان کے بارے میں تذکرہ کیا، محدثین کے بارے میں، لیکن ظاہر ہے کہ جو اس چیز کا شوقین ہو، جس کو یعنی کہ شوق ہو اس کا مطالعے کی، تو وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ ہم ظاہر ہے یہاں پر اتنی تفصیل سے بحث نہیں کر سکتے ہیں۔
اس میں خود وہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کے بھی تفردات کو بھی لکھتے ہیں اور ان کے تناقضات کو بھی لکھتے ہیں، چونکہ انہیں کو جواب دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں یعنی جو گفتگو کی ہے وہ ایک دوسرے سے الگ الگ، کسی جگہ پر کوئی اصول دیا ہے تو دوسری جگہ اسی اصول کو پامال کیا ہے، اس میں وہ مفصل کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں سے صرف اس میں سے کچھ حوالہ جات سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک کتاب ہے، کتاب کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امام اسماعیل بن اسحاق قاضی صاحب کی کتاب ہے جن کا متوفہ ہے 282 ہجری، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس پر تحقیق اور تخریج کا کام دو محدثین نے معاصرین نے کیا ہے، اس میں ایک امام البانی ہیں اور ایک حافظ زبیر علی زئی صاحب ہیں، یعنی عربی میں ان کی تحقیق ہے اور اردو میں جو کام کیا ہے وہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے کیا ہے۔ اس کتاب کا ایک راوی ہے جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ امام البانی نے جب اس کتاب کی تحقیق کی تو کیا لکھا اس راوی کے بارے میں، اب یہ خبیب صاحب اس کو نقل کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں محدث البانی سند کتاب کے راویوں کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے علی بن ہبت اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے ان کے شایان شان ترجمہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر مجھے اپنی منشا کے مطابق نہیں ملا۔ یعنی یہ اس کتاب کا ایک راوی ہے جو مؤلف تک سند جا رہی ہے، اس میں ایک راوی یہ ہے، اور امام البانی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میں علم جرح و تعدیل میں اس کا ذکر پڑھوں، علم رجال میں اس کا تذکر پڑھوں، وہ کہتے ہیں مجھے تو اس کا ذکر ہی نہیں ملا کہیں پہ، اس کے حالات زندگی نہیں ملے، کچھ معلوم نہیں اس کے حالات زندگی کیا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ محدثین کے اس کے یعنی جرح و تعدیل میں اس کا ذکر ہی نہیں آیا کہ کوئی اس کے بارے میں حکم لگاتا کہ اس کی وثاقت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ پھر اس پر وہ اپنی پوری تحقیق کو لکھتے ہیں اور آخر میں وہ کیا لکھتے ہیں، نتیجہ کیا نکالتے ہیں، امام البانی کا منہج کیا ہے، امام البانی نتیجہ کیا نکالتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کے باوجود، یعنی اب ان کو وہ ترجمہ نہیں مل رہا ہے اس راوی کا جو مؤلف تک سند جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے باوجود علماء کے ہاں کتاب کی شہرت، ان کا اس سے استفادہ اور اعتماد کرنا اس کی استنادی حیثیت سے بحث کرنے میں کفایت کر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر راوی کا مجھے ترجمہ نہیں ملا تو کیا حرج ہے، یہ کتاب مشہور ہے اور علماء نے اس سے استفادہ کیا، اس پر اعتماد کیا ہے، لہٰذا یہی میرے لیے کافی ہے کہ اب میں اس کی سند پر بحث کروں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اسی مقدمے میں لکھ رہے ہیں وہ، اگر سند صحیح ہو تو اس کی صحت نسبت دو چند ہو جاتی ہے، بصورت دیگر اسے نقصان نہیں، یعنی کہ اگر اس کی سند صحیح ثابت ہے اچھی چیز ہے، نہیں ثابت ہوتی تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، علماء نے اس سے استفادہ کیا، اس پر اعتماد کیا۔ لطف کی بات یہ ہے اس کا ترجمہ تو کہیں ہے ہی نہیں، علم رجال میں آپ کو نہیں مل رہا، لیکن جب حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس کی تحقیق کی ہے اس کتاب کی، وہ کیا لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ سند حسن ہے، اس کتاب کی جو سند ہے مؤلف تک، وہ کہتے ہیں حسن ہے۔ حسن کیسے ہو گئی، راوی کا تو تذکرہ ہی نہیں آپ کو ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں روایات کی تخریج سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو علی راوی ہے یہ صدوق تھے، یعنی ان روایات کی جب ہم نے تخریج کی، یہ کہاں کہاں یہ دیگر جگہ دیکھا تو پتہ چلا یہ راوی صدوق تھے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہی روایات دوسری کتابوں میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، لہذا یہ سند صحیح لغیرہ ہے، یعنی راوی کا ترجمہ آپ کو نہیں ملا ہے لیکن یہی روایات آپ کو دیگر کتابوں میں مل گئی ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ راوی جو کچھ بیان کرتا ہے وہ جھوٹ تو نہیں بیان کرتا، کیونکہ باقی جو صحیح روایتیں ہمیں ملنی ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ دوسرے جو ثقہ راویوں سے اس کی روایات مل رہی مطابقت کر گئی ہیں، مطابقت کر رہی وہ صحیح لغیرہ ہی ہو گیا، اس کے حالات زندگی نہیں مل، اس کے اپنے نہیں ملے، لیکن پتہ کیسے چلا یہ صدوق ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ اس طرح کہ یہ چیز جو یہ بیان کر رہا ہے دیگر راویان بھی وہی چیز بیان کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اگر یہ جھوٹا ہوتا تو ظاہر ہے ان کے مخالف روایتیں بیان کرتا، لیکن یہ جو یہ بیان کر رہا ہے وہ دیگر ثقہ راوی بھی سیم وہی چیز بیان کر رہے ہیں، تو پتہ چلا یہ جھوٹا تو نہیں ہے، جھوٹا تو تب ہوتا جب ان کے خلاف بیان کرتا، تو یہاں سے یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ یہ سچا ہے۔ اب یہ سند حسن ہو گئی ہے اور کتاب کی سند کیا ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کتاب کی سند صحیح لغیرہ ہی ہو گئی ہے، اسی یعنی کہ راوی کا نام بھی نہیں مل رہا پھر بھی کتاب کی سند صحیح لغیرہ ہی ہو گئی ہے ان کے نزدیک۔ یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب لکھ رہے ہیں جو انصاب الاشراف کو کبھی نہیں مانتے اور کبھی کسی چیز کو نہیں مانتے، جبکہ انصاب الاشراف کی روایات اگر باقی کتابوں میں دوسری اسناد کے ساتھ مل جائیں، ثقہ راویوں سے مل جائیں، تو وہ صحیح لغیرہ ہی کتاب کیوں نہیں ہوئی، اس کی سند حسن کیوں نہیں ہوئی، اس کا راوی صدوق کیوں نہیں قرار پایا؟
تو بہرحال یہ ان کے اپنے وہ حافظ زبیر صاحب کے جو مسائل ہیں اسی پر یہ خبیب صاحب ساری بحث کر رہے ہیں۔ خبیب صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں قسط نمبر 5 کے اندر جو 26 فروری تا 3 مارچ 2016 میں ان کا چھپا ہے، وہ کہتے ہیں کہ روایت حدیث اور کتاب کے بارے میں علامہ الحوینی کی رائے، اب یہ ایک اور امام البانی کی رائے پہلے دی ہے، اب امام علامہ الحوینی کی رائے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ممتاز علماء میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی تالیف اور تصنیف، شروع میں ان کی تعریف کرتے ہیں، آخر میں لکھتے ہیں کہ حدیث بیان کرنے، ان کا بیان لکھتے ہیں کہ حدیث بیان کرنے اور کتاب روایت کرنے کے درمیان علماء فرق کرتے ہیں۔ علامہ الحوینی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں راوی ہوتے ہیں اس میں، اور یہ جو کتاب کے راوی ہوتے ہیں اس کا مؤلف تک سند، اس میں علماء فرق کرتے ہیں اس سند کو دیکھنے میں۔ وہ ایسے لین الحفظ یعنی کمزور یاداشت والے راوی سے چشم پوشی کرتے ہیں جو ایسی کتاب روایت کرتا ہے جس کی وہ دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کے لیے مشقت جھیلتا ہے، وہ اسے محض حدیث میں مسترد کرتے ہیں یا تردد کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی ایک راوی ہے جس میں جب اس کی کوئی روایت آپ کے پاس آ جاتی ہے تو وہ اس کا تردد کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کا حافظہ کمزور تھا، اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اگر وہی راوی جس کی آپ سند کو ضعیف کہہ رہے ہیں وہ اگر ایک کتاب کو نقل کر دیتا ہے، ایک کتاب کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے جو اس کے پاس محفوظ تھی، تو ظاہر صحیح الحفظ ہونا، اس کے حافظے کا کمزور ہونا کو فرق نہیں ڈالتا، کیونکہ کتاب لکھی ہوئی ہے تو علماء اس سے وہ کتاب قبول کر لیتے ہیں، یعنی جس کی روایت نہیں لیتے اس کی کتاب لے لیتے ہیں۔ کیا آپ نے کتاب الجہاد لابن المبارک نہیں دیکھی ہے جسے ان سے سعید بن رحمہ بن نعیم روایت کرتے ہیں؟ وہ اسے ابن مبارک سے بیان کرنے میں منفرد ہیں، اور ابن حبان نے المجروحین میں ان کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے استدلال جائز نہیں کیونکہ وہ روایات میں اس بات یعنی ثقہ راویان کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کے باوجود میری معلومات کے مطابق کسی عالم نے کتاب الجہاد کی نسبت ابن المبارک کی طرف کرنے میں تردد کا اظہار نہیں کیا اور نہ اس کی حدیث کو ضعیف کہا ہے، بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ اسے ابن مبارک کتاب الجہاد میں سند صحیح یا سند حسن سے بیان کرتے ہیں۔ وہ سعید بن رحمہ کی وجہ سے کتاب کی صحت کو ابدار نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں اس کتاب کا جو مؤلف تک ایک راوی ہے اگرچہ اس پر جرح موجود ہے، اس کے باوجود اس کتاب کو کوئی مشکوک نہیں جانتا، یعنی یہ اصول ہی نہیں ہے کہ آپ راویوں کو اس طریقے سے دیکھیں جیسے آپ منفرد ان کو روایت میں دیکھتے ہیں، حدیث میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں، اب وہ آگے طویل بحث میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، یعنی کہ آگے انہوں نے دیگر کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابن المحرز کا معاملہ ہے جو ابو العباس احمد بن محمد بن قاسم بن محرز کتاب معرفت الرجال کا راوی ہے، جس میں انہوں نے ابن معین سے جرح و تعدیل کی بابت اقوال کیے ہیں۔ مجھے اس کے بارے میں جرح یا تعدیل کا کوئی علم نہیں، یعنی یہ راوی جو ابن معین سے نقل کر رہا ہے کتاب، وہ کہتے ہیں خود اس راوی کے بارے میں جرح و تعدیل میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، مجہول راوی ہے۔ میری دسترس میں موجود مراجع میں اس کا ترجمہ موجود نہیں ہے، اس راوی کا ترجمہ تک موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود علماء اس کی وساطت سے ابن معین کی طرف قول کو منسوب کرتے ہیں۔ میں کسی کو نہیں جانتا جس نے اسے قبول کرنے میں توقف کیا ہو، اس بارے میں مثالوں کا ذکر ہی طول کا باعث بنے گا۔ یعنی ایک راوی جس کا ذکر موجود ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ ابن معین سے جرح نقل کرتا ہے یا تعدیل نقل کرتا ہے، علماء اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ روایت حدیث میں اور کتاب کو نقل کرنے میں ان دونوں میں فرق کرتے ہیں علماء۔ اب نتیجہ وہ کیا لکھتے ہیں، اگر ہمیں کسی حدیث کی سند میں سعید بن رحمہ مل جائے، یہ وہی یعنی الحوینی صاحب کے سارے یہ کلام ہے، اگر ہمیں کسی حدیث کی سند میں سعید بن رحمہ مل جائے جو ابن مبارک کی کتاب کا راوی تھا، تو ہم اس کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف قرار دیں گے، یہ روایت ضعیف ہو جائے گی اس راوی کی وجہ سے۔ روایت کتاب اور حدیث مسلسل روایت کرنے میں فرق واضح ہے، لیکن یہی بندہ جب کتاب نقل کرے گا ابن مبارک سے، ہم اس کتاب کو قبول کریں گے۔ بہت بڑا فرق ہے، یعنی حدیث میں وہ کریں تو اس کی حدیث کو ضعیف کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کتاب کی سند میں ہو تو پھر وہ اگر کتاب آگے آپ کے سامنے نقل کرتا ہے مجھے کتاب، تو کہتے ہیں ہم اس کو بالکل قبول کر لیں گے۔ یعنی مجہول راوی کی کتاب کو آپ قبول کر لیں گے، جس پر جرح ہے اس کی کتاب کو آپ قبول کر لیں گے، جس کے کوئی یعنی معاملہ ہے اس کے صحیح الحفظ کا، اس کے حافظے کے ساتھ معاملہ، اس کی کتاب کو آپ قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ فرق واضح کر رہے ہیں کہ علماء اس طریقے سے کتاب کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے کہ حدیث کو قبول کرنے کے قاعدے ہیں، ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ اب یہ آگے مسلسل محمد خبیب احمد صاحب جو ہیں یہ اپنا مضمون آگے لے کر چلتے رہتے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے کہ جو لوگ شائقین ہیں اس کی طرف رجوع کر لیں۔ اب میں صرف ان کا پڑھتا ہوں کہ انہوں نے نتیجہ کیا نکالا اس بحث کا، یعنی ساری اس پورے جو آرٹیکلز انہوں نے لکھے ان سب کا نتیجہ کیا نکالا۔ وہ لکھتے ہیں خلاصہ، اب میں ساری بحث کا خلاصہ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس کتاب کی سند موجود نہ ہو
یعنی ایسی کتاب جس کی سند ہی نہیں ہے سرے سے، یا اس میں کوئی راوی ضعیف ہو، یعنی سند تو ہو، راوی ضعیف ہو، اس کے باوجود محدثین کے ہاں معتبر ہو۔ سوال ہے معتبر کیسے ہوگی؟ یعنی یہ ہم سوال کر رہے ہیں کیسے معتبر ہوگی؟ اس کی سند ہی نہیں ہے، اور راوی اگر سند ہے تو راوی ضعیف ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود محدثین کیا معتبر ہو، تو محدثین اس کو معتبر مان کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ محدثین کا یہ اصول ہی نہیں ہے۔ جو یہ حافظ زبیر صاحب جس اصول کو بیان کر رہے ہیں اور آج لوگ ان سے اصول لے کر سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی کتاب کے لیے اصول ہے، اگر یہ محدثین کے اصول ہوتا تو جس کی سند نہیں ہوگی یا جس کا راوی ضعیف ہوگا، محدث اسے معتبر کیوں مانے گا؟ اس لیے کہ کتاب کو قبول کرنے کا وہ اصول نہیں ہے جو الگ سے کسی روایت کو انفرادی طور پر یا حدیث کو قبول کرنے کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کتاب کی سند موجود نہ ہو یا اس میں کوئی راوی ضعیف ہو، اس کے باوجود محدثین کے ہاں معتبر ہو، وہ اس کتاب کی نسبت پر جرح نہ کرتے ہوں، اس سے استدلال کرتے ہوں، کسی خارجی قرینے سے اس کا غلط ہونا بھی ثابت نہ ہوتا ہو، اس میں کسی چیز کے زبردستی داخل کیے جانے کی دلیل بھی نہ ہو، تو ایسی کتاب یا نسخہ قابل قبول ہوگا۔ اس میں جس قدر ضعف ہوگا اسی تناسب سے اس کی صحت اور ثقافت میں کمی واقع ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں کہ سند نہیں ہے یا سند ہے اور راوی ضعیف ہے تو آپ نسخہ قبول نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں وہ کتاب قبول ہوگی۔ اب میں اختصار کے پیش نظر ایک کتاب لکھی ہے، یعنی حوالہ تو میں بزرگ محدثین کا دینا چاہتا ہوں، لیکن اردو میں چونکہ ان کی کتابیں عربی میں ہیں تو اردو میں دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کر سکے، تو میں حوالہ دوں گا۔ ایک کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ پر، سرابلی صاحب نے، سرابلی نے کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے النکت علی کتاب ابن صلاح، یعنی ابن صلاح کا جو مقدمہ تھا نا اس کے اوپر جو کتاب انہوں نے شرح لکھی ہے، اس میں ابن حجر عسقلانی کیا نظریہ دیتے ہیں کتاب کی قبولیت کے بارے میں۔ ابن حجر عسقلانی جیسا محدث کوئی عام آدمی نہیں، کوئی آج کا آدمی نہیں، ابن حجر عسقلانی جیسا محدث کیا کہتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مشہور کتاب کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے مصنف تک اس کی سند معتبر ہو۔ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ سند آپ کو کہیں کہ معتبر ہونی چاہیے مصنف تک، کیونکہ وہ کتاب مشہور ہے، یہی کافی ہے۔ مثال کے طور پر سنن نسائی کی صحت کے لیے اس بات کی حاجت نہیں کہ ہم سے لے کر امام نسائی تک کے رجال معتبر ہوں۔ یعنی سنن نسائی وہ کہتے ہیں اتنی مشہور کتاب ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی سندوں کی بحث میں پڑ جائیں، علماء اس کو قبول کرتے آ رہے ہیں۔ اور اسی کتاب میں یہ صفحہ نمبر 362 پر انہوں نے لکھا، صفحہ نمبر 363 پر سنابلی صاحب لکھتے ہیں امام البانی کیا فرماتے ہیں، امام البانی کا منہج کیا ہے۔ وہ ان کے ایک رسالے سے وہ ایک سوال امام البانی صاحب سے کیا گیا کہ کتابوں کی سندوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ امام البانی سے ایک بندہ سوال کر رہا ہے کیا اس میں وہی شرائط لگائی جائیں گی جو احادیث کی روایت میں لگائی گئی ہیں یا اس میں تساہل سے کام لیا جائے گا؟ امام البانی صاحب کیا جواب دے رہے ہیں؟ میری رائے میں الگ الگ کتاب کے اعتبار سے الگ الگ ہے، چنانچہ اگر کوئی کتاب مشہور ہو، علماء کے ہاتھوں میں عام ہو اور اہل علم نے اس پر اعتماد کیا ہو تو اس طرح کے نسخوں کی بابت ایسی کوئی شرط نہیں لگائی جائے گی، لیکن جب یہ معاملہ نہ ہو تو پھر یہ شرط لگائی جائے گی۔ یعنی جو سندی بحث ہے ہم سے لے کر مصنف تک کی سند، وہ کہتے ہیں اگر وہ کتاب مشہور ہو گئی اور علماء اس پر اعتماد کرتے آ رہے ہیں، اس کو مانتے آ رہے ہیں، تو سندی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کتاب کے بارے میں، اس کی سند کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایک رسالہ ہے نماز تراویح میں، یعنی اب دیوبند کا بھی ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اہل حدیث ہیں سنابلی صاحب، تو انہوں نے ابن حجر عسقلانی کا حوالہ لکھا، امام البانی کا لکھا، ان کو اہل حدیث آن کرتے ہیں۔ اب ایک دیوبند کا حوالہ نماز تراویح کی رسالہ 20 رکعت سنت موقدہ ہے، الیاس گھمن صاحب کا، دیوبند ظاہر ہے ان کو آن کرتے ہیں۔ وہ اس کے رسالے کے صفحہ نمبر 46 پر کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جب کتاب کی نسبت صاحب کتاب کی طرف مشہور ہو تو نیچے کے راوی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ نسبت جو مشہور ہے نا اس کے، وہ نسبت ہی کفایت کر جاتی ہے، وہ کافی ہو جاتی ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیچ میں سندی بحثیں کریں کہ وہ مؤلف تک سند کیا جا رہی ہے کیا نہیں جا رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن حجر فرماتے ہیں، آگے اپنی تائید پیش کرتے ہیں ابن حجر کے قول سے کہ جو کتاب مشہور ہو تو اس کی شہرت ہمارے لیے اور مصنف کتاب کے درمیان سند دیکھنے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ کو جیسے میں نے وہ امام البانی صاحب کا اور الحوینی صاحب کا حوالہ پیش کر دیا، اور اسی طرح حافظ زبیر علی زئی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں، میں نے یہاں لگایا، وہ مقالات میں لکھتے ہیں
جلد نمبر 2 کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ معلوم مشہور اور متواتر نسخہ سند کا محتاج نہیں ہوتا. یہ حافظ زبیر العزیز صاحب لکھ رہے ہیں مشہور اور متواتر نسخہ سند کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ سند دلائل کی ضرورت غیر مشہور اور عجیب و غریب اکلوتے نسخے کے لیے مطلوب ہوتی ہے. وہ اگر ایسا کوئی نسخہ جو کہ عجیب و غریب ہی کوئی کتاب ہے اور اس کو کوئی اور میں کوئی شاہد مل ہی نہیں رہا ہے تو اس کے لیے ہم سند کی بحث کریں گے، ورنہ ہم نہیں کریں گے. آپ کو میں ایک اور چیز یہاں پر دکھاؤں، آپ کے لیے انشاءاللہ مفید بھی ہوگی اور کچھ لوگوں کے لیے حیران کن بھی ہوگی. یہ ہے مشکات المصابیح، علماء اہل سنت کے نزدیک مشہور و معروف کتاب. یعنی یہ کتاب 10 میں شامل ہے، جو علماء پڑھتے ہیں باقاعدہ مدارس میں ان کو باقاعدہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس کا مقدمہ لکھا ہوا ہے شیخ الحدیث ابو محمد حافظ عبدالستار الحماد صاحب نے، اس کا مقدمہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں، یہ مکتبۃ الاسلامیہ سے چھپا ہے، جلد اول میں جو ان کا مقدمہ ہے صفحہ نمبر 20 پر. مؤلف مشکات المصابیح، ان کا تعارف کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام اور نسب یہ تھا فلاں فلاں فلاں، آپ 8ویں صدی کے ممتاز علماء میں سے تھے، صاحب مشکات کے حالات زندگی کہیں سے نہیں ملتے. یعنی اس کتاب کا جو مؤلف ہے نا، ان کے حالات زندگی کہیں سے نہیں ملتے. شاید تاتاریوں کی تباہ کاریوں اور فتنوں کی نظر ہو گئے ہوں، ان کے فتنے سے امت مسلمہ اپنا قیمتی علمی اثاثے سے محروم کر دی گئی. یعنی ان کے فتنے ہوئے تو ہمارے علماء کی ہمارے سامنے سامانِ حیات بھی نہیں ہے. ممکن ہے کہ مصنف مشکات کے حالات اس یورش کی نظر ہو چکے ہیں ہوں، حتیٰ کہ ان کی ولادت اور وفات کا بھی پتہ نہیں چلتا. عابد بھائی یعنی کیسا مکمل مشغول ہے یعنی ان کی آپ کو ولادت کا بھی نہیں پتا، ان کی آپ کو وفات کا نہیں پتا، ان کو آپ کا حالات زندگی ہی آپ کو نہیں پتا، اور وہ کتاب آپ کہاں مدارس میں پڑھا رہے ہیں. وہ ان کی کتاب مدارس میں پڑھا رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا یہ کون مولف ہے، اس کی کتاب کی کیا حجیت اور کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے. حافظ زبیر صاحب بھی اس کی تحقیق کر چکے ہیں نا، امام البانی بھی کر چکے ہیں، ابن حجر اسقلانی بھی کر چکے ہیں. اس کی شروحات ہیں بے شمار کتاب کی. البتہ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی وفات 337 ہجری کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے ماہ رمضان 737 ہجری میں مشکات المصابیح کی تالیف سے فراغت پائی، جو انہوں نے لکھا مقدمے میں. اس بنا پر یقیناً ان کی وفات اس کے بعد ہوئی ہوگی. البتہ بعض حضرات نے یہ ہے کہ ان کو کوئی ظن اور تخمین لگایا ہے. اب وہ جو باقی علماء اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں، اس مؤلف کی تعریف کرتے ہیں، وہ کیوں تعریف کرتے ہیں؟ حالات زندگی تو ملے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں کچھ، تعریف کیوں کرتے ہیں؟ وہ جب کتاب کے مندرجات کو پڑھتے ہیں تو وہ مندرجات کو پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ جو کتاب صاحب یعنی کتاب لکھنے والا آدمی ہے، مؤلف ہے، وہ بہت محنتی انسان تھا، عالم تھا، فاضل تھا، واقعی وہ اس علوم پر دسترس رکھتا تھا. اس کی وجہ سے وہ مندرجات کی وجہ سے اندازہ لگاتے ہیں کہ مؤلف کیسا ہوگا، ورنہ اس کے حالات زندگی کہیں نہیں ملے ہیں. اب میں یہ صرف آخری بات کر دوں کہ یہ میرے سامنے ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، جس کے بارے میں یہ بحث شروع ہوئی اور ہم نے ضمناً یہ بات کر دی کہ اہل سنت کے عوام کو پتہ چلے کہ ان کے ہاں یہ اصول پایا بھی جاتا ہے سندی منہج کا نہیں. یہ صرف حافظ زبیر العزیز صاحب کی تحقیق پر کفایت نہ کریں، باقی محدثین کو پڑھیں، علماء کو پڑھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کتابیں کیسے ثابت ہوتی ہیں. اس میں صرف ایک حوالہ میں پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا. ایک کتاب ہے کتاب الغیبہ، یہ شیخ نعمانی کی کتاب ہے، کتاب الغیبہ. یہ صفحہ نمبر 20 پر انہوں نے حوالہ نقل کیا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم بن جعفر النعمانی نے کتاب الغیبہ کے اس باب میں، جس میں یہ روایت کی گئی ہے کہ امام 12 ہیں، فرمایا، کیا فرمایا؟ شیخ نعمانی فرماتے ہیں کہ تمام اہل علم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے روایت کرنے والوں میں اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب اصول میں سب سے بڑی اصل ہے. سب سے بڑی اصل ہے. اصل یعنی وہ جو ائمہ کے اصحاب کتابیں لکھتے تھے نا، تو ائمہ کے اصحاب میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، یہ اس میں سب سے قیمتی اصل ہے. اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا قول ہے، میرا گمان ہے، میرا خیال ہے، نہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. یہ شیخ کلینی کے زمانے کے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں آپ سمجھیں کہ آج کوئی آدمی ہے تو اپنا اجتہاد کرے. شیخ کلینی کے زمانے کے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں تمام اہل علم
اور ائمہ اہل بیت سے روایت کرنے والوں میں اس امر میں کوئی اختلاف نہیں. مطلب کیا؟ اجماع اہل علم میں، علماء میں اجماع کہ سلیم بن قیس ہلالی کی یہ جو کتاب ہے اصل سب سے بڑی اصل ہے اہل علم اور اہل بیت کے ذمہ دار راویوں نے سے پیش رکھا ہے، اس لیے اس میں جو کچھ درج ہے وہ سب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، حضرت مقداد، حضرت سلمان، ابو ذر غفاری اور ان جیسے معتمد اصحاب رسول سے لیا گیا جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی صحبت زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا، اور انہوں نے خود ان سے سنا. اور یہ ایسے اصول ہیں جن کی طرف شیعہ رجوع کرتے ہیں اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں. یہ کتاب بالاجماع اس زمانے میں مشہور معروف تھی، علماء اس سے استفادہ کرتے تھے، اس پر اعتماد کرتے تھے. یہ شیخ کلینی کے زمانے کے شیخ نعمانی ہیں اور یہ وہ بات لکھ رہے ہیں. لہذا ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ وہ جو کتاب شہرت اس کو ہو جاتی ہے، اپنے مؤلف تک اس کو شہرت حاصل ہو جاتی ہے، اور جو آپ کے اس زمانے کے علماء ہیں جید علماء، وہ اس کتاب سے اگر استفادہ کرتے ہیں اور اس کتاب پر اعتماد کرتے ہیں اور پھر وہ تواتر سے آپ تک آ جاتی ہے، تو آپ کو سندی بحث میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آخری بحث میں اس میں صرف یہ چھوٹی سی کر دوں کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک کتاب ہے اس میں صرف مؤلف کے اپنے اقوال ہوتے ہیں، یعنی اس نے اپنا قول، اپنے اجتہاد، اپنے فتوے اس نے نقل کیے ہیں. اس کی سند میں تو آپ بحث اس لیے کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کتاب سندن اس تک ثابت نہیں ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اسی کے قول ہیں یا نہیں ہے، ہم اس کا فتویٰ مانیں یا نہ مانیں اس کے ثبوت کے لیے. لیکن جو کتاب روائی ہوتی ہے، جس کتاب میں حدیثیں ہوتی ہیں، اس میں آپ کو اس قسم کی مؤلف تک سند کی بحث کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اس لیے کہ اس حدیثوں کو پرکھنے کے جو معیار ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ان معیارات کو بیان کروں گا. تو خود وہ حدیثیں اسی اصول پر، تو حافظ زبیر علی زئی صاحب نے کتاب جو درود السلام پر انہوں نے کتاب لکھی ہے ان کے فضائل پر، اسی اصول پر تو کہا ہے کہ میں نے اس کتاب کی جب تخریج کی ہے یہی حدیثیں دوسری کتابوں میں موجود ہیں، لہذا پتہ چلا کہ اس کا راوی خود سچا ہے کیونکہ یہ تو ان کی طرف بیان کر رہا ہے حدیث. ہم اگلے سیشن میں یہ کریں گے نا کہ اس کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ متنی ہاں جی متن ہے اس کے مباحث جو ہے وہ روایات دیگر کتب میں ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. یہ جزاک اللہ خیر. مطلب سندی کہ اہل سنت کے لحاظ سے ہم نے بات کی، کیونکہ اصل میں اہل سنت یہ سارے اشکال لے کے آج کل سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، تو ان کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصول ان کے ہاں بھی نہیں ہے. اگر وہ حافظ زبیر صاحب نے انصاب الاشراف کے بارے میں کہہ دیا ہے، حافظ زبیر صاحب کا دیکھیں جی، جب ابن حجر اسقلانی اور امام زابی جیسا بندہ یہ کتاب کو مان رہا ہو تو حافظ زبیر صاحب کا میں نہیں مانتا، تو حافظ زبیر صاحب کے قول کی کیا حیثیت رہے گی ان کے سامنے. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.